لے فرمائیں، دیباچہ میں لکھا ہوتا ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ذہنی خلجان اور تردد، ذہن میں کشمکش ہو، اس کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک شک، ایک مریا، ایک ریب، کہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ مثلا وہاں چوک میں کھڑا ہے، مدرسہ حسنین کدھر ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا، ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ یہ سب سے طاقتور کیفیت ہوتی ہے تردد کی۔ بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عمون، اس سے ہلکا ہے مریا۔ مریا کیا ہے کہ وہاں چوک میں کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ سڑک ہے نا، یہ جاتی ہے حسنین کو، دل میں اس کا غالب خیال ہے لیکن پکا نہیں ہوا، لیکن ایسے ہو گیا ہے، پہلے تو ایسے ہے، اے دیکھے اے دیکھے اے، پھر ایسے ہو گیا، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں عربی میں مریا۔ فلا تک فی مریۃ من لقائہ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ اس طرح کیفیت سب سے ہلکی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہاں چوک میں رکے، حسنین کدھر ہے، ایک دم سامنے بورڈ نظر آیا حسنین، تو اس پاس سے ایک لمحے کے لیے جو آپ اٹکے تھے نا، ایک لمحے کے لیے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ سارے شارحین ترجمہ لا ریب کا کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ریب کے لیے اردو میں ایک لفظ کوئی نہیں، یہ میں نے آپ کو تفصیل اس لیے بتائی، تو وہ شک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شک تو سب سے بھاری چیز ہے، مریا اس سے کم ہے، اور ریب ایک جھٹکا، یوں دیکھا اور سامنے مدرسہ حسنین کا بورڈ نظر آ، سڑک جا رہی، یہ جو تھوڑی دیر کے لیے، ایک چند سیکنڈ کے لیے اس کو سوچنا پڑتا ہے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میری کتاب میں تو ریب بھی کوئی نہیں، تو مریا کہاں سے آئے گا اور شک کہاں سے آئے گا؟ تفصیل الکتاب لا ریب فی۔ پھر چیلنج کوئی نہیں کرتا آج تک کہ یہ میں نے لکھا ہے، کوئی اس جیسا لکھ کے دکھا دے، آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ وہ قرآن پہلے سپارے میں چیلنج کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلے ہی 2 رکوع کے بعد اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو سارے رل جاؤ، سورے انسان جنات، جی ایک سورت کٹ کے بخائے، ایک سورت انا آتینا، 3 آیات کی ایک سورت، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کلام بدلتا ہی نہیں، کوئی سے بدلنا چاہے نہیں بدلے گا، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اس امت نے اپنی کتاب کی حفاظت، آج اس کا 30واں پارے کا آخری حصہ پڑھا گیا۔ کتاب کا اصول یہ ہے کہ مصنف پہلے دیباچہ میں بتاتا ہے کہ میری کتاب میں کیا ہے، مختصر، تو قرآن کا دیباچہ ہے سورۃ فاتحہ، کہ سورۃ فاتحہ بتاتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، تب ابدال سے، امام سے نہیں، ایاکا، صرف تجھ سے، نستعین، مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جہالت کا تو علاج کوئی نہیں ہے، تو اتنی بڑی واضح آیت کے بعد لوگ قبروں پہ گرے پڑے ہیں، انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ کتنے بڑے دکھ کی بات کہ جو امت توحید لے کر آئی، قرآن جو توحید لے کر آئے، میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا۔ پھر جب آخر میں مصنف آتا ہے تو اپنی ساری کتاب کو پھر مختصر کر کے 1-2 صفحوں میں بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں یہ کہا۔ تو قرآن میں بھی ایسے ہی میں نے دیکھا کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن میرا جو مطالعہ تھا تو اس سے جو نتیجہ میں نے ایک اخذ کیا، فاتحہ ابتدا میں دیباچہ ہے اور اللہ بتاتا ہے کہ اس میں نے آگے کیا بیان کرنا ہے، اللہ کو بیان کرنا ہے، قیامت کو بیان کرنا ہے،
نبیوں کو بیان کرنا ہے، سیدھے راستے کو بیان کرنا ہے، غلط راستے کو بیان کرنا ہے، کامیاب لوگوں کو بیان کرنا ہے، ناکام لوگوں کو بیان کرنا ہے۔ یہ 7 آیات میں یہ سب کچھ آ گیا ہے، اور یہ اتنی وسیع سورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ یہ 70 سے مراد سدہ 70 نہیں ہے، بے شمار اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ جب تیسرا پارہ آتا ہے تو میرے سامنے ایک نقشہ آیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ نے توحید کو بیان کیا دیباچے میں، الحمدللہ رب العالمین، اپنا تعارف کروایا، الرحمن الرحیم، قیامت کا تعارف کروایا، مالک یوم الدین، مقصد زندگی بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہدایت کا راستہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، انبیاء کا تعارف کروایا، صراط الذین انعمت علیہم، گمراہ لوگوں کا تعارف کرایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ نے 30ویں پارے میں اپنے آپ کو بیان کیا ہے، اور ایسا بیان کیا ہے کہ پورے قرآن میں ایسا کہیں بیان نہیں۔ سورہ اخلاص، ایک روایت میں آتا ہے، یہ میں نے پڑھا تھا ابن القیم رحمہ اللہ کی بدائع تفسیر میں، کہ اذا زلزلت الارض زلزالها نصف القرآن ہے، نصف القرآن، اور قل هو اللہ احد ہے ثلث القرآن، یعنی آدھا قرآن ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، 1/3 اخلاص، اور 1/4 قرآن ہے قل یا ایھا الکافرون۔ تو اللہ نے یہ سورت آئی کیسے؟ عربوں کو اپنی پیڑیاں یاد ہوتی تھیں، نسب، تو وہ ہمارے نبی سے کہنے لگے انسب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑی تو بتا، نسب تو بتا۔ وہ تو گھوڑوں کے نسب جانتے تھے، اونٹوں کے نسب جانتے تھے۔ ہمارے ہاں ہمارے جو مراسی ہیں، اب تو یہ کلچر ختم ہو گیا، ذمہ دار شہروں میں چلے گئے۔ میں ہوں تو شہر میں، لیکن میں نے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہے، گاؤں بھی آباد رکھا ہے۔ میں ہوں یا نہ ہوں، میرے باپ نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ اے تا مینوں پتہ لگ گیا تسی تھے کوئی نہیں رانا، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک تبلیغی بن گیا ہے، تو بستر چاہی رکھنا ہے، اس مریض ویکھی رکھنا ہے، پر میرا ڈیرا آباد رکھیا جائے۔ تو ہم نے اپنے باپ کی نصیحت کو پالا ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں، 100-150 مہمان روزانہ ہمارے ڈیرے پہ کھانا، ان کو آتے ہیں نا، مجھے اپنے پیڑھی کے نام اتنے نہیں آتے، اسی پر تو وہ پیسے لیتے۔ دیر آباد میاں طارق جمیل دے دیر آباد، میاں لبخش دے دیر آباد، میاں نیت علی دے دیر آباد، میاں گانے دے دیر آباد۔ اگو نانو پتا، میں نے کوئی نہیں پتا۔ اچھا دیکھو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کبھی کسی کا دیرہ آباد رہا ہے؟ کھنڈر بن جاتے ہیں۔ دیکھو لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو، دلی کا لال قلعہ دیکھو، آگرے کا فتح پور سیکری کا قلعہ دیکھو، میں تو پوری دنیا پھرا ہوں۔ اسپین کے محل دیکھے، غرناطہ میں جو بنائے تھے مسلمان بادشاہ۔ کل دار ان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب، کوئی ڈیرہ کتنا ہی سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ وہاں مکڑی کے چالوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ اتنی جھوٹی تعریف ہے، اس پر بھی ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان کی اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی، باقی سارے علاقے کے ذمہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں۔ ان کے بچیوں کی شادیاں کرانا، بچوں کی شادیاں کرانا، مریضوں کا علاج کرانا، گھر ٹوٹ جائیں گھر بنوا کے دینا، اور بیمار ہو جائیں علاج کروانا، آپریشن ہو آپریشن کروانا، ڈیلیوری ہو ڈیلیوری کروانا۔ اور جب بھی جاتا ہوں میرا 1,00,000 2,00,000 روپیہ صرف ان کو وہ خیرات دیتے دیتے تقسیم ہو جاتا ہے۔ میں خوشی سے دیتا ہوں کہ میں نے اپنے دل میں ایک تصور بنایا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو ہے نا مراسی، وہ ہماری پیڑھی سناتے ہیں اور جھوٹی تعریف کر کے پیسے لے کے جاتے ہیں، کام سارے کرواتے ہیں۔ ایک میرے کو لایا، میرا واجہ خراب ہو گیا، میں نے واجہ بڑھوا کیا میں تینوں پیسے دینا گا، جو مرضی کر، واجہ بندی میں نہیں، میں تینوں پیسے دے دینا گا، تیری مرضی جو مرضی۔ تو اتنے فری ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کا مراسی بننا چاہتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی پیڑھی سنا کر کہ قیامت کا دن آپ مجھے اپنے مراسیوں میں قبول فرما لیں۔
تو یہ اس خیال سے میں روزہ مبارک پہ جب جا کے سلام پیش کرتا ہوں، یہ میرا 26 سال سے معمول ہے۔ 2000 میں پہلی دفعہ مجھے یہ خیال آیا تھا، پھر میں جا کے کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ پھر میں کہتا سرداریاں کہیں، لیکن ایسے میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، نہیں تو اس سے پہلے پولیس ہی نوکتے لے جاوے۔ اب میرے ہاتھ تو یہاں ہوتے ہیں لیکن آنکھوں میں نے یہاں اٹھائے ہوتے ہیں۔ سرداریاں کہیں میرے نبی دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد، اماں خدیجہ تے ساری میری اماں دے دیر آباد، بی بی فاطمہ دے دیر آباد، اس سارے اہل بیت دے نام لے کے میں دیر آباد۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اے تو تہاڈی سچی تعریف ہے، ساڈی تے جھوٹی تعریف ہوندی سی، مر جاونے تے پتراں قبر تے ہی کوئی نہیں آونا تے تہاڈے دیرے تے ہن وی آباد ہیں۔ تو میں جب بھی روزے پہ جاتا ہوں میں اس طرح سلام پڑھتا ہوں، اس لیے میں سامنے نہیں کھڑا ہوتا، چونکہ اب انہوں نے سامنے کھڑے ہونے سے وہ دھکے دیتے ہیں، میں تھوڑا دور پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ مسجد میں جہاں بھی سلام پڑھو میرے نبی اس کا جواب دیتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ جالی کے سامنے کھڑے ہو، جتنے مرضی کھڑے ہو جاؤ مسجد کے اندر جواب آئے۔ قریش کہنے لگے اپنے رب کی پیڑھی تو سنا، تو جبریل آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر، اور 4 آیات ہے حرم شریف میں یہ آیت۔ میرے نبی قل کہیے، ہوئے ہوئے قل میں کیا کمال کر دیا ہے میرے رب، ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، قل 332 دفعہ آیا ہے قرآن میں قل، یہاں سب سے خوبصورت قل ہے، آگے بھی 2 دفعہ قل ہے لیکن یہ جو قل ہے یہ سب سے انوکھا قل ہے۔ میرے نبی کہیے وہ جندہ پوچھتے پہ ہو، پیڑھی سناؤ، ہو اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ عرش تک نور چلا گیا۔ قرآن میں کہیں خدا بھی لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن کہیں خدا لکھے ہوئے ہیں؟ تسی سارے خدا بولیں دے ہو، اللہ دا نام ہی نہیں لیں دے ہو۔ سارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور پٹھان خدائے پاکا ایک ٹاکی ہور لا دیں دے، وہ اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ کیا ہے؟ میرے حبیب کہیے وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، واحد گنتی میں شمار ہوتا ہے، احد کی گنتی کوئی نہیں، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، واحد بھی نام ہے اللہ کا صفاتی، واحد کے ساتھ گنتی لگتی ہے، ایک تے 2 تے 3، احد کے ساتھ گنتی نہیں لگتی، وہ اکیلا ہے، اکیلا۔ یہاں کمال درجے کی نفی ہے شرک کی، احد، احد، اکیلا، قل ہوا اللہ احد، اکیلا ہے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا ہے دماغوں پر کہ اللہ اور صرف اللہ، احد صرف اکیلا۔ پھر کہا یہ تو ذات میں نفی ہے شراکت کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتہاء، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ۔ اکیلا، ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر، انتہا کوئی نہیں،
موجود ہے ابتدا سے پاک ہے، موجود ہے انتہا سے پاک ہے۔ ہم سب کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہے، انتہا قبر کے پیٹ میں ہے۔ اور وہ کہتا میں احد، پھر ایک لفظ اللہ لائے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا سوائے یہاں کے۔ اچھا وہ احد ہے تو کم شم کیوں اون دی ہول دین؟ آدمی اکیلا تو کچھ کر نہیں سکتا، تو ایک وہ لفظ آیا جو پورے قرآن میں نہیں ہے۔ کہو میرے محبوب اللہ الصمد، کہو صمد کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج اور سب اس کے محتاج۔ صمد کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی حاجت نہ ہو اور سب اس کے حاجت مند۔ صمد کون ہوتا ہے؟ جو ہر رشتے، نسب، ضروریات زندگی سے پاک ہوتا ہے اور باقی سب ضرورتوں میں اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ الصمد، پھر اللہ اپنا نام دوبارہ لایا، اللہ الصمد۔ صرف ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے الصمد۔ تم سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج، اور اتنا طاقتور ہے کہ تم 7 ارب یہ اور جنات پتہ نہیں کتنے کھرب اور جو پہلے مر گئے انہوں ہی قبریں چکڑ لو، جو آنے والے ہیں ان کی روحوں کو بھی اتار لو، اور ساری کائنات کے انسان، جنات، بڑے چھوٹے، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، عرب، عجم، خشک، تر، سب اکٹھے ہو کر اللہ سے مانگو۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو۔ اچھا دو شروع ہو جا میں تسی آپ پہ کھپا دیں مولانا صاحب ایک بولو ایک ہی تسی شروع کر دیتی ہے بنصریف، کٹھے دو بولی جاندے، دو کی بولی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے آدم سے لے کر آخر تک، جنات کے اول سے لے کر آخر تک جمع ہو جاؤ، سارے مانگو۔ تو میرا رب کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، سب کے بولنے سے اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا بولا اور یہ کیا بولا، سب کسی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور کسی ایک کی سنتے ہوئے دوسرے کی بات سے وہ غافل نہیں ہوتا ہے۔ اور تم سب کا چاہا تمہیں دے دے تو اس کے خزانوں میں یہ اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا میری انگلی پر پانی لگا ہے۔ الصمد، الصمد، ساری حاجات کی نفی، پہلے ذات کی نفی، اب حاجات کی نفی، وحدانیت آ رہی ہے، وحدانیت۔ اب نسب کی نفی، میرے اوپر باپ ہے، اس کے اوپر دادا ہے، اس کے اوپر پردادا ہے، نیچے بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے لم یلد، تیسری نفی، ذات میں اکیلا احد، صفات میں اکیلا صمد، تعلق میں اکیلا لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ یوں کاٹ کے رکھ دیا ساری شرک کی جڑوں کو۔ اب تو پھر وہ کیسا ہے؟ تو اگلی آیت بڑی خوبصورت، بہت مزے۔ اچھا یار پھر ہے کیوں ہو گیا؟ تو آگے کہتا ہے اگر میرے جیسا کوئی ہو تو میں بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر احد، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو میں تو کی دسا۔ میں پوچھتا ہوں یار خچر کیسا ہوتا ہے؟ تم کہتے ہو جیسے گدھا ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہوتا ہے، ایسے خچر ہوتا ہے۔ یار میں نے خچر نہیں دیکھا، خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو مجھے سمجھانے والا کہتا ہے گھوڑا ویکھے میں کہاں کہ گھوڑے تو تھوڑا جا چھوٹا ہوندا ہے، وہ کہتا ہے کھوتا ویکھے میں کہاں اس تو تھوڑا جا بڑا ہوندا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں تو میں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ لہذا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد دال پہ ختم ہو رہی ہر آیت۔ قل هو اللہ احد، دال، اللہ الصمد، دال، لم یلد، دال، ولم یولد، دال، ولم یکن له کفوا، بولو احد، پھر دال۔ کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ ایک ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ کہے تو ناراض ہوتا ہے، تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اسے کہ توڑے واسطے ہر شے پیدا کی تے مینوں کڑی لوڑ ہے۔ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، سمندر توڑے واسطے بنایا مچھی کڑ کے کھاؤ۔ وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها، موتی نکال کے اپنا زیور بناؤ۔
وتر الفلک مواخر فیہ، اور اس میں جہاز چلاؤ، تجارت، سمندر نہ ہوتے تو تجارت ہو ہی نہیں سکتے تھی۔ ایران نے پھنسا نہیں لیا، ساری دنیا اندر تیل بند کر دیتا، سمندر بند کر کے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے۔ یہ وہ ہو رہا ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، ممولے کو شہباز سے ہے لڑاتی، ممولا چڑی تو بھی چھوٹا ہوتا ہے، ایڈا سارا ہوتا ہے۔ تو کہتا رب وہ ہے جو ممولے سے شہباز کو پٹوا دیتا ہے۔ تو ہمارے ایرانی بھائی تو ممولے کی طرح ہیں، رگو آئے شین شیر چنگاڑتے ہوئے، اور میرا اللہ تھپڑ مروا رہا ہے، ٹھا 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 ٹھا۔ اللہ اپنی مدد شامل حال رکھے، ہمیں دعاؤں میں ان کو حصہ دینا ضروری ہے۔ جب سے یہ شروع ہوا ہے میں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، آج قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ایسے بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں کہ یہودی عیسائی ایران والوں کو مسلمان ہیں، ان پر اسلام کا لیبل ہے۔ ان بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے، نہ تاریخ تو پھر بڑی بات کی چیز ہے۔ تو بھائیو ان کے لیے دعا کرو۔ تو توحید اللہ نے یہاں بیان کی، پھر رسالت، جیسی رسالت یہاں بیان ہوئی ہے 30ویں پارے میں کہیں بھی نہیں بیان ہوئی۔ دیکھنے میں کوئی اس میں نظر نہیں آتی، لیکن میرا یقین ہے کہ ایسی رسالت اور کہیں نہیں بیان ہوئی۔ حالانکہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ کتنا ایک رکوع کے قریب اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، لیکن ایک جملہ 30ویں پارے کا سارے آیات پہ باری ہے، ایک جملہ وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ سارے کیوں آئے بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے؟ مولوی نعمان صاحب نے قرآن کیوں سنایا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بچے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ استاد کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ کا ایک بول سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر، انہوں نے دوڑ لگا دی، ساتھی پیچھے رہ گئے ان کے صحابی۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تینوں کڑی کال پہ گئی آئی، سارے تیرے ساتھی پیچھے رہ گئے، تو کل ہی آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہم اولاء علی اثری، یا اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضیٰ، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ مالک نوکر کو پکارے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے۔ میں نوکر ہوں، تو میرا مالک ہے، میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ یہ رب جس کے سامنے کلیم کہہ رہے ہیں تو خوش ہو جائے، اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک جملہ ہے لیکن یہ ساری تعریف پر غالب ہے کہ اللہ کہے کہ مجھے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یا اللہ، سارے نبیوں کی پکار اللہ راضی ہو جائے، سارے اہل ایمان کی پکار اللہ تو راضی ہو جائے، اور وہ اللہ جس کے سامنے جبریل بھی تھر تھر کانپتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو راضی کر اللہ۔ اور یہاں جو فا ہے، فا ثم نہیں کہا، ثم ترضیٰ۔ ثم ہوتا ہے کہ اتنا دینا کہ اگلا کہ چلو ٹھیک ہے راضی ہیں، اور فا ہوتا ہے اتنا دیتا ہے دینے والا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، وہ کہتا میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے اتنا دوں گا کہ دیکھتے ہی آپ راضی ہو جائیں۔ 1984 کی بات ہے،
عرب شہزادے آئے تھے چلے کے لیے، رائمنڈ سے مجھے ان کے ساتھ تشکیل کیا گیا پشاور۔ تو مسجد محبت خان سے ہم آگے ایک گاؤں تھا چمکنی یا پتہ نہیں کیا نام تھا، وہاں ہم جا رہے تھے۔ تو جماعت ساری گاڑیوں میں بیٹھ رہی تھی، تو میں وہ شہزادے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ترجمانی کے لیے۔ تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا آ گیا، خدا دا پارا، خدا دا پارا۔ اس وقت دیتے تھے 4 آنے 8 آنے، وڈا سخی تھا 1 روپیہ 84۔ جب ڈالر 4 روپے کا ہوتا تھا، میں نے سفر کیا تھا 84 میں انگلینڈ کا، تو 4 روپے کا ڈالر تھا اور 19 روپے کا پاؤنڈ تھا۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کی قابلیت کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا ڈالر اور پاؤنڈ۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسوں کو سر پہ بٹھا دیتا ہے۔ تو خدا دا پارا، خدا دا پارا کرتا کرتا نا گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگ گیا۔ خدا دا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، منہ دا اٹھتے، خدا دا پارا، خدا دا پارا۔ اب اس کو انتظار ہے کہ بڑی گاڑی ہے تو یہ مجھے 1 روپیہ دے گا۔ اب وہ تو شیخ تھا، اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے نا اس کی جیب میں، اس نے گنے بغیر ایسے نکالے اور شیشہ اتار کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ تو وہ کہہ رہا تھا نا خدا دا پارا، خدا دا پارا، وہ دوڑ لائی اس انج دوڑیا، پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا۔ میں بڑا ہسیا، میں کہا یار ایک تو ساڑے فقیراں نو برباد نہ کر، ساڑی ہڈی تو نہیں کٹ دی اتنے انہوں دے دیئے۔ باقی میں نے کہا پتہ یہ کم بھاگا ہے، یہ اس لیے بھاگا ہے کہ تم نے غلطی سے دے دی ہیں تو کوئی واپس مانگنا لے کے بقایا واپس کا۔ میں کہا پورا مہینہ بیٹھے کھاوے گا تو انہوں اتنا دے دیتا ہے۔ یہ ہے فطر اللہ، کسی کو اتنا دینا کہ اگلا ایک دم کہے آہا، فطر اللہ۔ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کہیں گے آہا اللہ میں راضی ہوں۔ ایسی شان اور کہیں بھی نہیں بیان ہوئی۔ پوری کائنات کو کہے مجھے راضی کرو، اور خود کہے کہ میں نے اپنے حبیب کو راضی کرنا، کتنا اونچا مقام ہے۔ اس کے بعد آخرت کو اللہ نے بیان کیا ہے، حساب کتاب کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے خوفناک آیت حساب کتاب کی 30ویں پارے میں، اخوف آیت فی القرآن، حساب ہوگا بھرا پڑا ہے قرآن۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ آیات بھری پڑھی ہیں، میں نے 2 جگہ سے پڑھ کے آپ کو سنایا، لیکن سب سے خوفناک آیت جو قرآن میں حساب کے بارے میں ہے وہ 30ویں پارے میں ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ سب سے خوفناک آیت، خوفناک سے مراد ہے ڈرانے والی، اخوف آیت فی القرآن۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں اردو میں ذرہ چھوٹے دانے کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ سائنسدان کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا ترازو وہ ہے جو 1 سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر نیکی ہے تو تول دے گا، بدی ہے تو تول دے گا، تو جامے گا کتھے تو دوڑ۔ سب سے خوفناک ہے۔ پھر جہنم کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن، جنت کو بیان کیا ہے، جیسی جہنم 30ویں پارے میں ہے پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ سب سے قرآن کی شدید آیت ہے عذاب میں، جہنم، کہ اللہ فرما رہے ہیں چکھو اس عذاب کو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ڈول میں 8-9 لوٹے پانی ہوتا ہے، جو عرب بناتے تھے پانی کے لیے، اتنا۔ آپ نے فرمایا ایک ڈول دوزخ کا پانی 7 سمندروں میں ڈال دو تو 7 سمندر کھولنے لگ جائیں۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین ہے، اور ایک ڈول پانی 7 سمندر کو ایسے ابال دے گا، تو جو اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ وہ عذاب ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ یہ جہنم کے بارے میں سب سے خوفناک ہے، سب سے ہیبتناک ہے۔
اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کا نبی فرماتے تھے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں دن میں 70 دفعہ، یعنی بہت دفعہ، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم سے بچا، یا جہنم سے بچا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، موت جو کوئی نہیں آئے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنمی دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب تو کم کر دے۔ تو فرشتے کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں بتانے والے آئے تھے؟ کہا آئے تھے۔ کہا پھر؟ ہم نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا پھر منگی رکھو کوئی نہیں سنا۔ پھر کہیں گے یہ تو نہیں سنتے، کیا کریں؟ کہا وڈے فرشتے نو سدو، اس کا نام ہے مالک۔ کہیں گے یا مالک یا مالک، میں 1000 سال پکارتے رہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک۔ 1000 سال کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا رب، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، ہن ایمی تنو رہنا پوے۔ تو پھر کہیں گے چلو رب نو پکارو، یا ربنا 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 ربنا۔ پتہ نہیں کب اللہ جواب دے گا۔ کہیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ یا اللہ بدبختی غالب آئی، تیری نافرمانی کر بیٹھے، توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے، اے تو کر دے، تیری کدی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، یہ لہجہ ہے یہاں، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو اور یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو اور کوئی بات مجھ سے مت کرو۔ اور اللہ کہے گا مالک سے مالک دوزخ کو تالا لگا دو، نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر نکلے۔ اگر موت ہوتی تو یہ سارے مر جاتے۔ بھائیو آسان مسئلہ نہیں ہے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، بے چلو اللہ راضی کر لگے ہوئے لگے ہوئے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 2-4 دن کی زندگی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت کو کہتے ہیں۔ کسرا اور دارا بڑے بادشاہ تھے ایران کے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو تن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، اور تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ پرانے زمانے میں تاجر کٹھے مل کر چلتے تھے اور ایک جگہ ڈیرا لگا کے وہاں پورا بازار قائم کر لیتے تھے۔ شہروں کے فاصلے لمبے، سڑکیں کوئی نہیں، راستے کوئی نہیں، تو خود سامان لے کے دیہاتوں میں آ کے ڈیرا لگا لیتے تھے، تو وہاں خرید و فروخت شروع ہو جاتی تھی۔ اور جب وہاں کے لوگوں کی خرید پوری ہو جاتی تھی اور تاجروں کا کام وہاں ختم ہو جاتا تھا، تو پھر وہ اپنے ڈیرا ڈنڈا اٹھاتے اور اگلی منزل چلے جاتے۔ ان تاجروں کو بنجارا کہتے تھے۔ تو وہ نذیر اکبر آبادی کہہ رہا ہے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کل تک تو بازار تھا اور آج صبح دیکھا تو خالی میدان تھا۔ بھئی یہ دنیا ہے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے دنیا تو خادعونی، یہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے پاگل، کأنی لست عارف حالہا، یہ سمجھتی ہے کہ میں اسے جانتا نہیں ہوں۔ مدت الی یمینہا فقطعتہا وشمالہا، اس نے سیدھا ہاتھ بڑھایا مجھے عاشق بنانے کے لیے، میں نے سیدھا بھی کاٹ دیا، الٹا بھی کاٹ دیا۔ منع الہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا، میرے رب نے کہا حرام دے نیڑے نہ جاوے دے، میں حلال بھی چھڑ دیتا۔ فرأیتہا محتاجتا فوہبت جملتہا لہا، جب میں نے دیکھا تو آپ بڑی غریب فقیر ہے، میں ہر شخص دیکھ کے میں کہا دفعہ ہو میری جان چھوڑ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روز کی مناجات تھی، الیہ تغررتی، اری دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے، غری غیری، جا کسی اور نو دھوکہ دے، قد بتت کی سلاس، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا۔ جو جہنم جیسی بیان ہوئی ہے یہاں پورے قرآن میں ایسے نہیں بیان، اور جنت جیسی بیان ہوئی ہے آخری بات کا، ایسی پورے قرآن میں نہیں ہوئی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ جنت چھوڑ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، وہ کہیں گے یار تو صرف فرشتے ہو، تو سانو کیوں سلام کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو فیصلہ آباد میں صبر کیا تھا نا، آج اس کے بدلے میں آپ کے رب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سلام کریں۔ جنت کی نعمتوں کا ان للمتقین مفازا، بہت بڑی کامیابی ہے تقوی والوں کی، حدائق و اعنابا، عالی شان باغات ہیں، انگوروں کے گچھے ہیں، وکواعب اترابا، ایسی تعریف حور کی پورے قرآن میں نہیں ہے جو یہاں تک